میری فیملی سو انکریجنگ, ویری سپورٹیو الحمدللہ. انہوں نے مجھے ہمیشہ میری لائف میں بہت پش کیا. ادھر آئی واز اے ڈبیٹر, آئی واز اینکر انٹرنیشنل میڈیا, یا پھر ایز اے ٹرینر یا ایز اے ایجوکیشنلسٹ, ہر جگہ پر وہ میرے پیچھے تھے اور مجھے ایک فارورڈ پش کرتے رہے. ہم دیکھیں اس بات کو انڈرمائن کر ہی نہیں سکتے کہ آپ جس سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ کے جو ویلیوز ہیں, آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں, آپ کے جو نارمز اور کسٹمز ہیں, آپ ان سے ہٹ کے چلیں. یہ پاسبل نہیں ہے. ہم ویسٹرن وارڈروب کے ساتھ ایسٹرن کمیونٹی میں کام کریں گے تو لوگ ہمیں الگ نظر سے بھی دیکھیں گے اور جج بھی کریں گے. ہمارے پاس پاکستان میں بینگ اے ماڈرن لیڈی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہیں, باسز ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس کو, اور ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو, کہ جو رات کے 12 بجے بھی کہیں کسی جلسے دھرنے میں کور کر رہی ہیں اینڈ دے ڈونٹ مائنڈ. بٹ اس سے پہلے یہ آتا ہے کہ ہمارے ویلیوز اور کلچر ہے, اور ہم ٹریڈیشنل لوگ ہیں, ہم ٹریڈیشن سے ہٹ کے چلیں گے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ فیس کرنا پڑے گا. ہمیں تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہو کے چلنا پڑے گا. ہمیں اپنے کلچر کو بھی لے کے چلنا ہے, ان کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہے. ہم اپنے ہم اپنے اٹائر سے انہیں کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. ہم قمیص شلوار پہن لیں, دوپٹہ لے لیں, دھیرے سے بات کریں, فاصلہ رکھیں, اور دوسرا یہ کہ اپنا کام جاری رکھیں. ان کو کانفیڈنس کے ساتھ اس بات پہ لے کر آئیں کہ ٹائم ڈزنٹ میٹر. ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک برابر نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طریقے سے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے چیلنجز بھی برابر نہیں ہیں. جس ملک کو روٹی اور کھانے کے مسئلے ہیں, ان کو بہت وقت لگے گا یہ بات سمجھنے میں کہ بیلنس اسٹیٹمنٹ کیسے دینی ہے, ان بائسڈ نیوز کیسے دینی ہے, کہ پڑھنے والے کو خبر کی خبریت مل جائے, یہ نہ لگے کہ لکھنے والا ایک پارٹی ہے. I'm sorry to say this, but انٹرنیشنل میڈیا میں جو میں نے کام کیا, جو سب سے پہلی چیز میری کریکٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ یو نیڈ ٹو بی انبائسڈ. اور بہت مشکل تھا میرے لیے یہ ڈیولپ کرنا. میں سینٹینس لکھتی تھی اور وہ ریجیکٹ ہوتے تھے, اور پھر لکھتی تھی اور پھر وہ ریجیکٹ ہوتے تھے, اور پھر ایک ٹائم لگا کہ ایک بیلنس اسٹیٹمنٹ بنانا کتنا مشکل کام ہے. دونوں کا ورڈک لکھ کے اور صرف آپ نے خبر دینی ہے, آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. تو پاکستان ایز اے جرنلزم مجھے لگتا ہے بیبی ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا ایک میچیور جائنٹ جینٹل ہے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپیئر این انفینٹ with the gentleman. Being a successful woman, ایک تعلیم یافتہ عورت ہونے کے ناطے, لوکل اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ہونے کے ناطے, میرے اپنے آس پاس موجود مرد مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں اوپنلی آج اس پلیٹ فارم پہ کہہ رہی ہوں, میں بائسڈ نہیں ہوں. یوزلی ان چیزوں کو لے کے میں بہت اوپن ہوتی ہوں کہ ہمیں کیپیبلٹی کے اوپر پرکھا جائے, جینڈر کے اوپر نہ پرکھا جائے. لیکن آج اپنے کریئر کے 8-9 سالوں کے بعد جب میں کسی پوزیشن پر پہنچ گئی ہوں, اب بھی مجھے یہ سب کچھ سننے کو ملتا ہے کہ یہ اتنی سکسیزفل ہے اور اتنی زیادہ سیلری ہے اور اتنے پروٹوکولز ہیں, تو پتہ کرو کہاں سے آئی ہے, کس کے ریفرنس سے ہے, کچھ تو ہے اس کے پیچھے. انٹرنیشنل میڈیا پہنچی کیسے, کوئی تو پیچھے ہوگا اس کے. کوئی یہ امیجن نہیں کرتا کہ یہ کتنا آسان ہے. لوگ تو اپلائی نہیں کرتے ہیں, میں یہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں, لوگ اپلائی نہیں کرتے, اس پوزیشن پہ پورا اترنے کے لیے محنت نہیں کرتے, کیونکہ لمبی ایک جرنی ہے. میں مختصر کوئکلی اگر DW والی بات کروں, کون ریڈی ہے یہاں پہ جرمن لینگویج پڑھنے کے لیے؟ میں نے پڑھی. کون ریڈی ہے 18 ایئرس کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ میں نے کیا. کون ریڈی ہے NABN اور ZAB کے ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے؟ میں نے کیا. تو اٹس اے ہیوج جرنی. بٹ لوگ کیا دیکھتے ہیں, اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مہنگا فون ہے, برانڈڈ بیگ ہے, اور یہ یہاں تک پہنچی ہے. تو آپ یقین کریں میرے پاس جو کچھ ہے اپنی تنخواہ سے خریدا ہوا ہے. مجھ سے اگر پوچھے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان خوبصورت ہے. اب اس میں تھوڑی سی تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے, تو تھوڑی بہت اپنے اوپر توجہ ہونی چاہیے. مجھے بال کیسے رکھنے ہیں, مجھے میک اپ کیسے کرنا چاہیے, مجھ پہ کیسے کلر سوٹ کرتے ہیں, مجھے بات کیسے کرنی چاہیے. میں نے میڈیا میں بہت حسین لوگ دیکھے ہیں, لیکن جب بات کام کی آتی ہے تو اٹس یور کوالیفیکیشن جو آپ کو لے کے چلتی ہے, اٹس یور گٹس, یور نالج, ایوری ڈے یو ورک ہارڈ. تو یہ میٹر کرتا ہے. باقی اپنی پرسنالٹی کو کیری کرنا,
آنا چاہیے کہ آپ پہ لباس کیا سوٹ کرتا ہے, آپ پہ بال کیسے سوٹ کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کو خود دیکھنا چاہیے, کسی کو کاپی کرنا یا دیکھنا کہ وہ ایسا لباس پہنتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ پہ نہ سوٹ کرتا. دیر آر سو مینی ایگزامپلز ان میڈیا. بہت چبی اور موٹی خواتین بھی ہیں, بہت خوبصورت خواتین بھی نہیں ہیں, بہت آرڈنری میک اپ اور بہت آرڈنری بالوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. دیر آر گرلز آئی کین گیو دیئر نیمز جو بالکل ون سالڈ کلر میں سمپل سا کرتا پہن کے بال کھول کے بیٹھ کے اپنا ٹاک شو, ٹاپ لیڈنگ ٹاک شو کر کے چلی جاتی ہیں. تو دیر آر پیپل, ایسا نہیں ہے. تھوڑا بہت فوٹوجینک ہونا اور آواز کا مسئلہ ہوتا ہے, اسی کو ٹیسٹنگ اور اسی کو آڈیشن کہتے ہیں, لیکن یہ بہت پرائمری ہے. بہت کم لوگوں کے ساتھ آواز کے مسئلے ہوتے ہیں. جتنی بھی خواتین جرنلسٹ بننا چاہتی ہیں, رپورٹر بننا چاہتی ہیں, نیوز اینکر بننا چاہتی ہیں, یہ بات کو سمجھیں کہ اگر بات کرنے کے لیے ان کے پاس نالج ہوگی تو تب وہ کانفیڈنٹلی ڈیلیور کر پائیں گی. دوسرے نمبر پر آتا ہے دا وے یو ڈیلیور, دا وے یو کیری یور سیلف, ہاؤ کمپوزڈ یو آر آن کیمرا. کتنا ہمبل کہتے ہیں نا, بردباری کے ساتھ آپ اس کیمرا کو فیس کرتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک پلاسٹک کا ٹکڑا لگتا ہے, لیکن اس کے پیچھے پریشر ہوتا ہے کہ پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے. پی سی آر میں پینل پروڈیوسرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب 7-8 بڑے لوگ آپ کے کان میں انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چیز کو ایسے ڈائیورٹ کیا جائے یا اینگل دیا جائے, اس ٹائم پہ تیسری چیز انوالو ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے پریشر ہینڈلنگ. کہ آپ نے بالکل ہمبل رہنا ہے, ریلیکس ہو کے اس سارے پریشر کو برداشت کرنا ہے, اور اسکرین پہ آن کیمرہ وہ پریشر نہیں جانا چاہیے کہ آپ پزل ہو رہے ہیں, آپ پریشان ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہت کچھ ہے اس کے پیچھے, اینکرنگ کے پیچھے. خواتین کو چاہیے پہلے اپنی نالج اور ایکسپرٹی کے اوپر کام کریں, پھر اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں, کیونکہ خواتین نارمل بھی ایک عورت صنف نازک اور صنف ضعیف ہونے کے ناطے بہت جلدی ڈر جاتی ہے, بہت جلدی گھبرا جاتی ہے. تو میرے خیال سے گھبرانے والوں کی